شام بخیر اور آپ سب کو دا بلیک ہول کے نائل آڈیٹوریم میں خوش آمدید۔ کسی بھی ریاست، کسی بھی حکومت، کسی بھی قوم کی ترجیحات کا اندازہ محض خالی خلی باتوں، نعروں یا دعووں سے نہیں، بلکہ دیکھا جائے تو اس کی بجٹ ایلوکیشن سے لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ بجٹ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں، کن شعبوں کو اہمیت دی جا رہی ہے یا کن مسائل کو محض نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر ہیڈ لائنز، تقریروں یا پریس کانفرنسز میں جو ارباب اختیار ہیں وہ تعلیم پر غیر معمولی توجہ دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، نئے منصوبوں کا زبانی اعلان کرتے ہیں یا کم از کم ارادہ ظاہر کرتے ہیں، اسکولوں کی بہتری، معیاری تعلیم، آؤٹ آف اسکول بچوں کو تعلیم دلانے کا عزم ظاہر کیا جاتا ہے وغیرہ۔ لیکن کیا بجٹ کے اعداد و شمار بھی یہی کہانی سناتے ہیں یا حقیقت کچھ اور ہے؟ آج ہم تعلیمی بجٹ 2026-2027 کا جائزہ لیں گے، دیکھیں گے کہ اخراجات مختلف تعلیمی شعبوں کے لیے مختص وسائل، بنیادی سہولیات، انفراسٹرکچر اور اسکول سے باہر جو بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ان کے لیے کیا ترجیحات ہیں وغیرہ۔ یہ سب ہم اعداد و شمار کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اس سے پتہ چلے گا کہ سرکاری دعووں اور زمینی حقائق میں کتنا فرق ہے یا فرق نہیں ہے۔ اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں امجد نذیر۔ آپ انہیں جانتے ہیں، ڈیڈیکیٹڈ سوشل اینڈ پبلک پالیسی ریسرچر، ہیومن رائٹس اینڈ انوائرمنٹل رائٹس ڈیفینڈر۔ آپ کی ڈاکٹریٹ چل رہی ہے ان کلچرل اینتھروپولوجی، اس کے علاوہ آپ کی ڈگریز ہیں ان گورننس اینڈ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ فرام UK، ایم فل ہے ان ہیومن رائٹس پالیسی اینڈ پریکٹس فرام ناروے، اینڈ سوشل اینتھروپولوجی فرام قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد۔ کئی رپورٹس، بک لیٹس، اوپیڈس، نیوز آرٹیکلس خاص طور پہ ہیومن رائٹس، مائنورٹی رائٹس، ایجوکیشن، چلڈرن رائٹس، ایجوکیشن وغیرہ کے اوپر آپ باقاعدگی سے تحریر کرتے رہتے ہیں۔ گزشتہ برس آپ کی اسی موضوع پر بہت اہم کتاب بعنوان ایجوکیشن کنسرنز شائع ہوئی، جو باہر آپ کو مشل بکس کے سٹال پہ بھی دکھائی دے سکتی ہے، کو آتھرڈ بائی اسد خان، جو میرے سامنے تشریف فرمائے۔ حال ہی میں آپ کی کتاب شائع ہوئی ہے مارکہ ملتان، کچھ ہفتوں پہلے اس پر یہاں بڑی سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی۔ مجھے ابھی امجد صاحب بتا رہے تھے کہ ایجوکیشن اینڈ انکویلٹی کے نام سے ان کی کتاب پرنٹڈ فارم میں تو میں نے ضرور دیکھی ہے، ان قریب وہ پبلش بھی ہو جائے گی، تو اس کے لیے پیش کی آپ کو مبارکباد۔ آپ سب لوگوں کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے اپنے سیل فون سوئچ کر لیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ پریزنٹیشن ہے، کافی توجہ سے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا، لیکن یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے، تو امید ہے کہ اس پریزنٹیشن کے بعد جب فلور اوپن ہو فار کیو اینڈ اے تو آپ اپنے تاثرات، اپنی تجاویز، اپنی کرٹیک، اپنے سوال کے ساتھ اس گفتگو کا ضرور حصہ بنے۔ بس اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا، رکیے گا کہ یہ مائکروفون آپ کے ہینڈ اوور ہو جائے، کیونکہ اس کے بنا آپ کی آواز سے آن لائن آڈینس پھر محروم رہ جائے گی۔ اینڈ دیٹس اٹ۔ تو چلیے گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہم واقعی قوم کی تعلیم یا اپنے بچوں کے مستقبل کو اولین ترجیح میں شامل رکھتے ہیں یا نہیں۔ پلیز ویلکم امجد نذیر۔ بہت شکریہ نیار آفاق اور بلیک ہول۔ بلیک ہول ہم تعلیم کے متفرق موضوعات پر بات کر چکے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، لیکن بجٹ اس کا ایک ایسا موضوع ہے جس کو زیادہ توجہ سے دیکھنے اور سمجھنے اور ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح نیار آفاق نے ذکر کیا ہے کہ کسی بھی شعبے کی بنیادی ترجیحات کا تعین یا حکومتی ترجیحات کا پتہ لگتا ہے بجٹ سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ 2010 کے بعد تعلیم صوبوں کی سطح پر منتقل ہو گئی ہے، صحت بھی اور بہت سے اور چیزیں، لیکن بہرحال ہم یہاں تعلیم پر بات کرنے لگے ہیں۔ اور اس کے بعد جو بجٹ مجموعی طور پر مختص ہوتا ہے اور اس کے بعد صوبوں کو NFC ایوارڈ کے تحت جاتا ہے اور صوبے پھر اس کی اماؤنٹ اور پرسنٹیج مقرر کرتے ہیں مختلف شعبوں کے حوالے سے، تو ایک طرح سے بجٹ کو دیکھنا اور سمجھنا جب سے یہ صوبائی سطح پر یہ شعبہ منتقل ہو گیا نسبتاً آسان ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بجٹری اعداد و شمار کو سمجھنا، ان کے باہمی تعلقات کو دیکھنا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا کہ
کون سا اشاریہ جو ہے وہ پرسنٹیج ٹرم یا فیصدی میں بڑھ گیا ہے، کون سا اشاریہ کم ہو گیا ہے، ساتھ ساتھ آبادی کی شرح کو بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ذرا ایک مشکل امر ہو جاتا ہے. اکانومسٹ اس کو زیادہ پیچیدہ طریقے سے بیان کرتے ہیں. اب میں کیونکہ اس طرح فارمل اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن تعلیم کو ہم ہمیشہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے اعداد و شمار کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. اگر ہم چیدہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو چند ایک چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی شاکنگ ہیں یا افسوسناک ہیں، جو ہمیں مسلسل گزشتہ 15 سے 17 سال، اگر 2010 کو بیس لائن رکھا جائے تو نظر آتا ہے. اب سب سے پہلے جو ایک افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جی ڈی پی ٹرمز میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. یہ کسی زمانے میں 2007% کوٹ ہوتا تھا، 2005% کوٹ ہوتا تھا کہ یہ ایلوکیٹ کیا گیا ہے. اس کے اخراجات کبھی 2.2% ہوتے تھے، پھر یہ کم ہوتے ہوتے 1.9، پھر 1.5 اور رواں برس یہ 8.8% تک پہنچ گیا ہے. حالانکہ آپ کو اماؤنٹ یا پرسنٹیج ٹرمز میں بہت زیادہ نظر آئے گا. دوسرا بھی ایک فگر ہے جو بہت پاپولر ہے اور سب لوگ جانتے ہیں جو بھی بنیادی تعلیم سے تھوڑی سی دلچسپی بھی رکھتے ہیں، وہ ہے کوئی 2.60 کروڑ بچے ہمارے اسکولوں سے باہر ہیں. اب یہ ایک ایسا فگر ہے، ڈیجٹ ہے، جو عرصے سے بار بار یونیسیف، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن، پاکستان کے اپنے آفیشیل اسٹیٹسٹکس، فارمر انفارمل تمام سورسز، مکس ہو گیا، HIES ہو گیا، تمام جو ہمارے سروے ہیں وہ اس کو دہراتے ہیں. لیکن ایگزیکٹ فگر کیا ہے اس کا نسبتاً ہمیں کم معلوم ہے. بہرحال ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہے، لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں ہوئی. تیسری جو ایک دگرگوں صورتحال ہے وہ ہے انفراسٹرکچر کی. انفراسٹرکچر پر یا انفراسٹرکچر بہتر کرنے میں اس میں 4 دیواری ہیں، اس میں کلاس رومز ہیں، اس میں ٹوائلٹس ہیں، اس میں اس کوئی اور اس قسم یعنی لیب یا لیبارٹری چلے وہ ڈیولپمنٹ سائٹ پر چلا جاتا ہے، اس کی چھتیں ہیں یا اس کا فرنیچر ہے. اس طرف بھی ہمیں یہ مسلسل دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ حکومت کی توجہ نہیں ہے یا کم ہوئی ہے یا بہت تھوڑی اس کی طرف توجہ دی گئی ہے. ایک اور چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے اس کو ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کرنا یا اس کو فریگمنٹ کرنا. یعنی اس میں فریگمنٹیشن اتنی زیادہ ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کا پلان کیا ہے. بالآخر اس میں پبلک سکول ہیں، پھر اس میں شاہین پبلک سکول آ جاتے ہیں، پھر آرمی پبلک سکول آ جاتے ہیں، پھر DPC آ جاتا ہے، پھر اس میں دانش پبلک سکول آ جاتے ہیں، پھر سینٹر آف ایکسیلنسز آ جاتی ہیں، اور پھر اسپیشلائز سکولز آ جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں اور کیا نام دیا ہوا ہے، اسپیسیفک یا ہائی کوالٹی ایجوکیشن ہے. یہ صرف پبلک سکولز کا میں نے ذکر کیا ہے، میں نے اس کو پرائیویٹ سکولوں کے ساتھ یا مدرسوں کے ساتھ ابھی اس کا موازنہ نہیں کیا. تو یہ فریگمنٹیشن بڑھتی جا رہی ہے. پنجاب میں اس کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کنسولیڈیٹ کریں، مگر وہ مینجمنٹ کی حد تک ہے. ایک اور چیز جو ہمیں حیرت ہوتی ہے وہ بھی دنیا میں ریورس ٹرینڈ ہے، وہ ہے کہ بجائے جو بچے اسکول سے باہر ہیں یا بچوں کی تعلیم کم ہے یا انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے یا اساتذہ اگر نہیں آتے یا اسکول دور ہیں، تو اس کو حکومت اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے اس ذمہ داری کو رفتہ رفتہ یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. پیف اور پیما کے ذریعے اس کو بھی ہم دیکھیں گے، جسے ہم پرائیویٹائزیشن آف اسکولنگ کہتے ہیں. تو بجائے اسے کہ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری لے، اپنی گورننس بہتر کرے، اپنی مینجمنٹ بہتر کرے، اپنی کنٹرول بہتر کرے، اپنی سپرویژن بہتر کرے، اپنی اٹینڈنس ریشو بہتر کرے، اپنے اسکولوں کے جو ٹیچرز ہیں ان کی اٹینڈنس ریشو اور ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو جو ہے اس کو بہتر کرنے کے بجائے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹائزیشن کا عمل پنجاب میں زیادہ تیزی کے ساتھ، پھر سندھ خیبر پختونخوا میں اور کسی حد تک بلوچستان میں بھی یہ مسلسل پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور جتنے جو 4 بلکہ 6 کہیں، اگر 2 ریجنز
آزاد جموں اینڈ کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں تو یہ خاص طور پر چاروں صوبوں اور عمومی طور پر جو گلگت بلتستان اور آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے اس میں بھی اس رجحان میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے بجائے وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. لیکن چاروں کے چاروں جو وزراء ہیں وہ اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس سے کوالٹی، ایکسیس کنٹرول، ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو اور انرولمنٹ خاص طور پر ہم بڑھا رہے ہیں. خیر، اور اس میں ہمارے ہاں یعنی دنیا میں یہ دیکھتے ہیں ترقی پذیر ملکوں میں بھی اور ترقی یافتہ ملکوں میں بھی کہ خواتین اساتذہ کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ پرائمری، ثانوی، اعلیٰ ثانوی سطح تک خواتین کا اپنا ایک مزاج بھی ہوتا ہے اور وہ زیادہ بہتر، زیادہ مؤثر طریقے سے تعلیم دیتی ہیں، اور یہ دنیا میں ٹرینڈ زیادہ ہے. ہمارے ہاں یہ ریورس ہے، 75-25 کا، 60-40 کا، اس طرح کا چلتا ہے. اور اس کے بعد جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہے اس پر بڑے ہم دعوے کرتے ہیں. یونیسیف یا اوورال جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے وہ بجٹ کا 4 سے 6% کم از کم مخصوص کرنا چاہیے. یہ بھی عام بات ہے، میں کوئی منفرد بات نہیں کر رہا، مگر میں نے بتایا کہ ہم اس سے نیچے آ رہے ہیں. اور اوورال اگر صوبائی سطح پر ہم کریں جو ایلوکیشن یا فنڈز یا ایکسپینڈیچرز ہے تو اس کا کم از کم 20%، ورنہ 20 سے 25% جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ بجٹ ہمیں مختص کرنا چاہیے. اب یہ جتنے اشاریے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں زبانی کلامی، ان کو ذرا ہم 2026-27 کا جو بجٹ ابھی ایلوکیٹ ہوا ہے، جو کوئی 18 کھرب یا 18,000 ارب کا بجٹ تھا، اور اس کے بعد صوبوں کو 5-7 ارب کے حساب سے گیا ہے NFC ایوارڈ کے پرنسپل کے تحت. تو ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اعداد و شمار ہمیں کیا بتاتے ہیں. بجٹ پیش ہو گیا ہے، منظور بھی ہو گیا ہے تقریباً چاروں صوبوں کا. ہمارے ہاں بجٹ جو ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن بجٹ یا اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس کی طرف نہیں جاتا، تو وہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایجوکیشن کی طرف کہاں جائے گا. یہ بھی بہت بڑا لیکونہ ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو ڈیبیٹ ہوتی ہے وہ ہے ایٹ پارلیمنٹ ایٹ ڈسپلے، while Parliament at work can only be seen through its standing committees. Anyway, نیشنل اوور ویو ہے تھوڑا سا. جو لٹریسی ریشو ہے وہ 60.7% ہے، اور جو اسکولوں سے باہر ہیں قومی سطح پر بچے وہ کوئی 28%، یعنی 1/3 سے تھوڑے کم. اور 962 ارب روپیہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے یا ایجوکیشن کے اخراجات کے لیے دیا گیا ہے، اور GDP ٹرمز میں 0.8%. یہ حیرت انگیز اور افسوسناک ہے. ہمارے تمام ہمسایہ ملک کم از کم چلیں 4 سے 12% تک خرچ کر رہے ہیں. میں ابھی اس تفصیل میں نہیں جاتا. صوبوں کے سطح پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو قومی سطح پر ذکر ہو چکا ہے، اس میں لڑکے 68% اور لڑکیوں کی تعلیم جو ہے وہ 52.8%، بلکہ یہاں مرد و خواتین کہنا چاہیے. اسلام آباد میں 84%، پنجاب میں 66%، سندھ میں 57%، خیبر پختونخوا 51%، بلوچستان 42%، اور شہروں میں اگر دیکھا جائے 78، پھر میل فیمیل کی ریشو ہے، اور دیہی سطح پر کوئی 61%، یعنی شہری اور دیہی آبادی میں 20% بہت بڑا فرق ہے. اتنا فرق ہمارے ہمسایہ ملکوں میں یا ترقی پذیر ملکوں میں نہیں ہوتا. اخراجات کی بات کی جائے تو 2020 میں اگر دیکھا جائے تو 1.9%، اور اب پھر 2024-25 میں یہ 1.8% تک پہنچ گیا ہے. 2022 میں کوئی 1251 ارب روپے، اور
मौजूदा यानी पिछले साल जो है वो 962 अरब रुपए था। इसमें पंजाब में 492 अरब रुपया है, सिंध में 263 अरब रुपया, खैबर पख्तूनख्वा में 253 अरब रुपया, बलूचिस्तान में 91 और फेडरल में 149 अरब रुपया। ये 2022-23 में फिगर थे। स्कूलों से बाहर बच्चे, मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। ये बस आप एक नज़र देख लें, जो जिक्र मैंने नहीं किया 25% मेल और 31% फ़ीमेल आपको नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान की सतह पर और बाकी सूबों की सतह पर हम आगे तफसील से देखेंगे। एनरोलमेंट का जिक्र करना किसी हद तक ज़रूरी है। यानी 2 करोड़ 82 लाख जो है वो प्राइमरी में है, और मिडिल की सतह पर ये 9,21,000 नहीं 92 लाख रुपए है, और मैट्रिक की सतह पर 47 लाख, और इंटरमीडिएट की सतह पर 28 लाख, और यूनिवर्सिटी की सतह पर कोई 72 लाख। वहाँ पर इसकी तफसील बयान की गई है। पब्लिक स्कूल एंड बाय प्रोविंस एंड रीजन, बॉयज एंड गर्ल्स। अब आईसीटी में अगर चलो मैं आगे आ जाऊँगा ना। टोटल पब्लिक स्कूल जो हैं वो हमारे यहाँ 1,59,094 हैं। लड़कों के स्कूल जो हैं वो तकरीबन 90,372 हैं, और 90,372 हैं। गर्ल्स स्कूल जो हैं वो 68,722 हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो गर्ल्स और बॉयज़ की रेशो, एनरोलमेंट रेशो अगर देखी जाए तो पंजाब में कितनी है ये? हाँ, 36,805, और सिंध में 14,919, और खैबर पख्तूनख्वा में 21,39, बलूचिस्तान में 10,541, एजेके में 3,559, और जीबी में 2,624, और आईसीटी में 575। ये थोड़ा सा जो हमें इजाफा नज़र आता है। एनरोलमेंट लेवल अगर देखा जाए तो ये तकरीबन यानी टोटल जो नेशनल एनरोलमेंट है वो 5 करोड़ 59 लाख है। प्राइमरी में 2 करोड़ 46 लाख है, और मेल की 94 लाख है, और 71 लाख हायर और हायर सेकेंडरी लेवल पर है। मिडिल लेवल पर 94 लाख है। और प्री प्राइमरी लेवल पर अगर हम देखें तो ये 11,772, प्राइमरी लेवल पर 24,613, मिडिल लेवल पर 9,433, हाई लेवल पर 4,715, हायर सेकेंडरी 2,335, और डिग्री 6,661, और टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग 454, और यूनिवर्सिटीज़ 1936। ये ऑल सेक्टर्स इन 1000 टर्म्स में हमने देखा है। ओके। अब ये टीचर्स बाय लेवल, नेशनल सतह पर अगर हम देखें, जो स्कूल लेवल के टीचर्स हैं वो 19,50,000 के करीब हैं। हाई स्कूल लेवल पर 7,33,000, और प्राइमरी सतह पर कोई 5,06,000, और मिडिल लेवल पर 5,11,000, और प्राइमरी सतह पर इसी तरह 5वीं जमात तक 506, मिडिल 511, हायर सेकेंडरी 733, हायर सेकेंडरी 197, डिग्री कॉलेजेस में 60, और टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन 4, और यूनिवर्सिटीज़ 98 इन 1000 टर्म्स हम देख रहे हैं। नेक्स्ट, नहीं नेक्स्ट, हाँ बलूचिस्तान।
1 2 3 کے حساب سے. اچھا اس کو میں نے تھوڑا الفابیٹیکلی ارینج کیا ہے. پہلے ہم بلوچستان کا بجٹ دیکھیں گے, پھر خیبر پختونخوا کا, پھر پنجاب کا, پھر سندھ کا. بلوچستان یہ 2026-27 یعنی رواں سال کا جو بجٹ ہے وہ 1099.2 ارب ہے, اور اس کا جو ٹوٹل ایجوکیشن بجٹ یعنی ٹوٹل جو ہے وہ 1099 ٹوٹل بجٹ ہے صوبہ بلوچستان کا, اور 157 ارب 28 کروڑ روپیہ ایجوکیشن کا ہے, اور 14.8 ملین جو ہے وہ پاپولیشن یعنی سینسس کے حوالے سے ہے, اور لٹریسی ریٹ جو ہے وہاں 42% ہے, اور آؤٹ آف اسکول ریٹ جو ہے وہ 45%. یعنی بلوچستان میں تقریباً سب سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں. اچھا اس کے ٹوٹل اسکول جو ہیں وہ 15,270 ہیں بلوچستان میں. ٹوٹل جو اساتذہ ہیں 46,600 ہیں, اور ٹوٹل انرولمنٹ جو ہے وہ 10,79,962 ہے. تقریباً فیمیل انرولمنٹ 44.5% ہے, اور میل ٹیچرز 28,171 ہیں, فیمیل ٹیچر 18,429 ہیں. اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو جو ہے وہ 23 ایوریج ہے, پریکٹیکلی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ڈسیبل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کی تعداد کوئی 14,702 ہے. اسٹوڈنٹس انرولمنٹ یعنی 2018 سے 2023 تک ہم دیکھیں تو یہاں پر یعنی یہ کتنی ہے 1,03,0665, اور پھر اس وقت جو 2023 میں ہے وہ ہے تقریباً مجموعی 1,79,962, اور پرائمری میں اس وقت جو انرولمنٹ ہے وہ 75% ہے, اور مڈل انرولمنٹ 15% ہے, ہائر لیول پر 8% ہے, اور ہائر سیکنڈری لیول پر ہائر سیکنڈری لیول پر جو ہے وہ 1.2% ہے. اسکول لیول جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کتنے اسکولز ہیں, یعنی پرسنٹیج آف ٹوٹل, اور ٹاپ ڈسٹرکٹ کون سے. پرائمری اسکول جو ہیں وہ بلوچستان میں 12,299 ہیں, اس میں 80% اسکول جو ہیں وہ پرائمری ہیں, اور سب سے زیادہ اسکول جو ہیں وہ پیشین میں ہیں. مڈل اسکول جو ہیں وہ 1,602 ہیں, اور ان کی شرح 10.5% بنتی ہے, اور پیشین میں ہی سب سے زیادہ مڈل اسکول ہیں. ہائی اسکول جو ہیں وہ 1,203 ان کی تعداد ہے, اور 7.9% بنتی ہے, اور یہ کوئٹہ. آواز نہیں آ رہی؟ اچھا یہ اس کو ہیلو اس کو آف کر ٹھیک. ہائی اسکول 1,203 ہیں, اور ان کی شرح کوئی 7.9% بنتی ہے, اور کوئٹہ میں ہی ہائی اسکول سب سے زیادہ ہیں کیونکہ بلوچستان کافی بڑا صوبہ ہے. ہائر سیکنڈری اسکولوں کی تعداد صرف 176 ہے, جو کہ 1.2% بنتی ہے, اور وہ بھی ایک کیچ میں یہ اسکول سب سے زیادہ ہیں. ہائر سیکنڈری اسکول کیچ مکران یا تربت میں خاص طور پر. گرینڈ ٹوٹل جو ہے وہ 15,220 اسکول ہیں, یہ ٹوٹل ہو گئے, اور یعنی 15,270 اسکول نسبتاً کم ہیں. یہ کہاں ہوتا ہے ادھر, یہاں سے مجھے اوکے. ٹیچنگ سٹاف جو ہے
وہ 2018 سے 2023 تک، یعنی 18 میں کوئی 47,030 اساتذہ تھے اور اس وقت کوئی 46,600 اساتذہ ہیں، جس میں میل اساتذہ جو ہیں وہ 60% ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اور فیمیل صرف 39% ہیں۔ جی وہ آگے اس کی تفصیل میں بیان، ادھر کرو، نہیں ادھر تو نہیں ہوتا۔ جو سکولز ہیں، اچھا وہ وہی اس لیے تو میں کہہ رہا تھا وہ بٹن، اچھا اس میں ہمیں مجموعی طور پر جو نظر آتا ہے کہ 15,270 سکولز ہیں، جس میں 80% پرائمری سکولز ہیں۔ پہلا فگر کیونکہ پڑھ چکا ہوں، 75%، اور اس میں انرول جو ہے وہ 75% ایٹ پرائمری اسٹیج اینڈ 44% جو اس میں گرلس ہیں، اور 46,600 ٹیچرز ہیں جس میں میل سٹاف 60، یہ میں ذکر کر چکا ہوں، اور 23.2 پروونشل 5 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ ایکسیڈ 30 اسٹوڈنٹس پر ٹیچر، یعنی اوسطاً جو ہے وہ 35-40 کے قریب، 45 کے قریب ایک کلاس میں بچے ہوتے ہیں، اور 23.7% جو ہے وہ نان فنکشنل سکولز ہیں، یعنی رفلی 24 کے قریب سکولز ہیں، بلڈنگز ہیں، لیکن وہ کام نہیں کر رہے، اور 34% جو ہیں تقریباً بچے جو ہیں وہ ڈسیبل ریکارڈڈ ہیں۔ موسٹ کامن چیلنجز ڈیفیکلٹی ان ریممبرنگ اینڈ فوکسنگ، آٹزم وغیرہ آپ کہہ سکتے ہیں اسے۔ اوکے، مجموعی طور پر جو بلوچستان کا بجٹ ہے وہ 1,099.26 کروڑ روپیہ ہے، اور 45.66 یعنی کوئی 45 ارب روپیہ جو ہے وہ اسکول کا یہ ایجوکیشن کا بجٹ ہے، اور اس میں 7% جو ہے وہ سیلری اور پینشن ہے۔ اس میں پچھلے اسکول کا اس کو چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایکسپینڈیچر بریک ڈاؤن 73% جو ہے وہ ہمیں نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں، جس میں سیلری ہے، پینشن ہے اور یوٹیلیٹیز آ جاتے ہیں۔ 19% جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، جس میں اسکول کنسٹرکشن، اسکول وال، باؤنڈری وال، نئے اسکول جو ہیں وہ ہیں، اور چلے اس میں اچھا آگے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکول ایجوکیشن جو ہے وہ 127 ہے، یہ کریں 15% انکریز ہے، ہاں ٹھیک ہے، 15% صرف اس میں انکریز ہوا ہے، یعنی کوئی تقریباً پچھلے سال کے حساب سے، لیکن اسکول ایجوکیشن کا جو یعنی اگر ہائر ایجوکیشن کا جو ہے وہ 7.4% ہے، اور اسکول ایجوکیشن جو نان ڈیولپمنٹ ہے وہ 90.9% ہے، اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صرف 9.1% ہے، اور ہائر ایجوکیشن کا 26.6% ہے بجٹ، اس مجموعی بجٹ میں۔ اور یہ اسکول ایجوکیشن نان ڈیولپمنٹ بائی جینڈر، یعنی 46% جو ہے وہ ادھر اگر دیکھیں میل اسکولس میں 35%، اور تقریباً فیمیل اسکولس کے لیے 40% ہے، اور میل اسکولس کے لیے 54% ہے، اور اسکول اپ گریڈیشن کے لیے تقریباً 8 ارب، اور کلسٹر اسکول جس میں ایک سے زیادہ اسکول جسے کہیں وہ کمبائن کرتے ہیں اس میں 3 ارب، اور اسکول ڈیولپمنٹ کے لیے 1 ارب، اور ہائر ایجوکیشن کے لیے صرف 2 ارب۔ کرائسس کیا ہیں؟ آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں وہ تقریباً 29,40,000 بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، ان کے لیے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور لٹریسی ریٹ ابھی تک صرف 42% ہے۔
اور جو اسکول بالکل کام نہیں کر رہے یعنی بند پڑے ہیں کسی بھی وجہ سے، چار دیواری نہیں ہے یا اسکول کی چھت نہیں ہے یا اسکول گر گیا ہے، وہ 22% ہیں، اور صرف ایک کمرے پر مشتمل اسکول جو ہیں وہ آدھے ہیں پرائمری اسکولس۔ 70% جو ہے وہ بلوچستان میں پرائمری کی سطح پر ڈراپ آؤٹ ہے، اور 81% جو ہیں وہ صرف پرائمری اسکولز ہیں، اور 25% جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا اس میں فیمیل ٹیچرز ہیں، اور امیجیٹ جو ہمیں اساتذہ کی ضرورت ہے وہ تقریباً 12,000 کے قریب ہے۔ اچھا، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، ملٹیپل سورسز ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسکول انفراسٹرکچر یا دا فزیکل کرائسس، اس کو دیکھتے ہیں۔ جو مکمل طور پر بند ہیں اسکول تقریباً 22% ہیں، اور 3,321 ان کی تعداد ہے۔ ایک کمرے پر مشتمل جو اسکول ہیں وہ 50% ہیں، 7,548 ان کی تعداد ہے۔ جن کی کوئی پراپر چھت نہیں ہے وہ کوئی 3,000 سے اوپر اسکول ہیں، 20% اس کی شرح بنتی ہے، اور جن اسکولوں میں پینے کے پانی کا بندوبست نہیں ہے وہ کوئی 65% کے قریب ہیں۔ اب اسکول اپ گریڈیشن کے لیے جو ہم نے بجٹ رکھا ہے وہ صرف 8 ارب ہے، کلسٹر اسکولوں کے لیے 2.9 ارب ہے، اور نئے اسکولوں کے لیے تقریباً کوئی بجٹ نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح سینیٹیشن ٹوائلٹ کے لیے بھی کوئی بجٹ اسپیشلی ایلوکیٹ نہیں کیا گیا، اور باؤنڈری والز کے لیے بھی کوئی بجٹ ایلوکیٹ نہیں کیا گیا۔ ریکنسٹرکشن کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 3,321 اسکولز اگر بند پڑے ہیں تو تقریباً ایک اسکول پر یعنی کوئی تقریباً 15 لاکھ سے لے کر 1,50,00,000 روپے تک خرچ آتے ہیں، اور جبکہ اس پر جو ریکوائرڈ بجٹ ہے وہ مختص نہیں کیا گیا۔ کوالٹی ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو جہاں بجٹ ایلوکیٹ بالکل نہیں کیا گیا وہ ٹیچرز ٹریننگ ہے، فیمیل ٹیچرز ہے، گھوسٹ ٹیچرز کے آڈٹ کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا، سائنس لیبارٹری کے لیے کوئی مخصوص بجٹ نہیں رکھا گیا، اور ٹیکسٹ بک یا لرننگ میٹیریلز کے لیے بھی نہیں ہے۔ البتہ شہید بینظیر بھٹو اسکالرشپ پروگرام کے لیے تقریباً 54 ملین روپے ہے، اور ایجوکیشن سپورٹ فنڈ جو ہے وہ 2.82 ارب روپے ہے، اور اسکول اپ گریڈیشن کے لیے تقریباً 8 ارب روپے رکھا گیا ہے، اور کالج انفراسٹرکچر گرانٹ کے لیے تقریباً 1 ارب روپیہ ہے، اور 3,000 نئے اسکول یا نئے ٹیچرز کی فوری طور پر ضرورت ہے۔ 3,000 نئے ٹیچرز کے لیے انہوں نے بجٹ ایلوکیٹ کیا ہے، جبکہ 12,000 ٹیچرز کی ضرورت ہے، یعنی 25% جو ہے وہ شارٹ فال ہے اساتذہ کا۔ ٹیکسٹ بک فری پرووائڈ کر رہے ہیں وہ؟ نہیں، فری ٹیکسٹ بک کے لیے تو کہاں ہے ٹیکسٹ بک لرننگ؟ نہیں، یہ لرننگ کے لیے لرننگ میٹیریل ہے، فری ٹیکسٹ بک ہے۔ یہ تھوڑا خراب ہے مجھے لگتا ہے۔ اوکے، جینڈر گیپ دیکھتے ہیں۔ جو رورل فیمیل لٹریسی ہے ریموٹ ڈسٹرکٹس میں، یہ 10% سے کم ہے، اور 70% جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ ہے، اور 25% اس وقت فیمیل ٹیچرز جنرلی موجود ہیں۔ 80% فیمیل ٹیچرز ان میں سے کوئٹہ میں ہیں، کیونکہ دور دراز کے شہروں میں یا علاقوں میں ٹیچرز جانا پسند نہیں کرتے۔ 45% جو ہیں وہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور 54 ملین جو ہے وہ ایک طرح سے جینڈر ٹارگیٹڈ لائن جو ہے وہ مختص کی گئی ہے۔ مسنگ جینڈر انویسٹمنٹ ان بجٹ 2026 اور 27 میں کوئی ڈیڈیکیٹڈ گرلز ایجوکیشن پروگرام کے لیے یا فیمیل ٹیچر یا رورل پوسٹنگ نہیں رکھی گئی، اور باؤنڈری وال یا سینیٹیشن کے لیے مخصوص بجٹ نہیں رکھا گیا۔ البتہ جو اسکالرشپ دیا گیا ہے از دا سول جینڈر ٹارگیٹڈ لائن، کہ وہ بینظیر بھٹو شہید اسکالرشپ پروگرام جو ہے وہ صرف لڑکیوں کو دیں گے۔
بینظیر بھٹو اسکالرشپ پروگرام جو ہے وہ صرف لڑکیوں کو دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے۔ اچھا، اس کی ریکمنڈیشن یہ ہیں کہ اسکول ریکنسٹرکشن کے لیے تقریباً ملٹی ایل پروگرام اگر کریں تو 3,321 جو اسکول بند پڑے ہیں، خاص طور پر آواران میں، کوہلو میں، خوشدار میں، واشوق میں، ان کو دوبارہ تعمیر کر کے بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ فیمیل ٹیچرز جو ہے وہ تقریباً 25% اب ہیں، انہیں کم از کم 75% ہونا چاہیے۔ گھوسٹ ٹیچرز جو ہیں وہ کوئی 48,000، یعنی جو بائیو میٹرک آڈٹ اگر کیا جائے مجموعی طور پر 48,841 اگر ٹیچرز ہیں، تو اس میں سے کوئی لگتا ہے جو اساتذہ نہیں آ رہے تو کوئی 4 ارب روپیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بچ سکتا ہے، جو کہ اسکولوں کی تعمیر پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور گرلز خاص طور پر، کیونکہ اگر چار دیواری نہیں ہے اور اگر ٹوائلٹس نہیں ہیں تو اس میں لڑکیاں جو ہے وہ کم اسکولوں میں آنا پسند کرتی ہیں، اس لیے اس میں کم از کم 2 ارب روپے فوری طور پر مختص کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ڈسٹرک ٹیچرز ایجوکیشن کی اگر بات کریں تو ڈسٹرک لیول ان سروس ٹیچرز ٹریننگ کی ضرورت ہے، جو کہ خاص طور پر بندوبست کیا جانا چاہیے۔ اور سولر پاور ڈیجیٹل لیبس کی ضرورت ہے، اس میں انہوں نے کوئی 5 ارب روپیہ یعنی مختص کیا ہے۔ اور لو کاسٹ یا ہائی سسٹمیٹک امپیکٹ یعنی لرننگ آؤٹ کمز کے لیے ایک ڈیش بورڈ بنانے کی ضرورت ہے کہ صرف اٹینڈنس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں کوالٹی ایجوکیشن کو بھی اسیس کرنا چاہیے اور لرننگ آؤٹ کمز کا بھی ڈیش بورڈ بنانے کی ضرورت ہے۔ مڈل اسکول کو ایکسپینڈ کرنے کی، یعنی 82% اسکول جو ہیں وہ پرائمری اونلی ہیں، اور اس لیے یہ تقریباً مڈل اسکول اور ہائی اسکولوں کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے، کم از کم ان کی تعداد دگنی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جو مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں ہم نے دیکھی ہے، اگر صرف 15% بجٹ انکریز بظاہر ہمیں اسٹیٹسٹیکل ٹرمز میں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کی ضروریات کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ 157.28 ارب روپیہ مختص کیا گیا ہے۔ 90% اسکول جو بجٹ ہے وہ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے ہے، یعنی اس میں سیلری ہے، پینشن ہے یا یوٹیلیٹیز میں چلا جاتا ہے۔ صرف 11.54 ارب روپیہ یعنی 9.1% بنتا ہے، وہ نئے اسکولوں کے لیے، لیبس کے لیے یا تعلیم کی کوالٹی بہتر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ 3,321 جو رجسٹرڈ اسکولز ہیں وہ میں نے ذکر کیا ہے پہلے، مکمل بند ہو چکے ہیں، ان کے لیے علیحدہ سے بجٹ مخصوص کرنے کی ضرورت ہے۔ 15,000 اساتذہ ایسے ہیں جو نہیں آتے، گھر بیٹھ کر تنخواہیں لیتے ہیں یا کوئی اور کاروبار کرتے ہیں، اور اس کی خاص طور پر ضرورت ہے۔ اور ٹرینڈ ورک فورس یعنی اساتذہ کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اس میں خاص طور پر جو فیمیل اساتذہ ہیں ان کو بھرتی کرنے کی ضرورت ہے۔ پر کیپیٹا سپینڈنگ اگر ہم دیکھیں تو 9,668 روپے پر چائلڈ جو ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، اور لٹریسی کا میں نے پہلے ذکر کیا صرف 42% ہے، اور جتنے انرول ہوتے ہیں اس میں سے 70% جو ہیں وہ یعنی ہائر یونیورسٹی تک پہنچتے پہنچتے ڈراپ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کو 35 سے 40% کریں، 9% سے، اور ریکنسٹرکشن کا بجٹ اس میں بڑھانے کی ضرورت ہے، اور رورل سکول زیادہ بنانے کی ضرورت ہے، اور تعلیم کی معیار جو شرح ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، یہ سارا سیلری اور پینشن، سیلری پینشن یوٹیلیٹیز، اس لیے تو اوور آل کم ہو گیا نا۔ تھرڈ کریں۔ خیبر پختونخوا کے بجٹ پر تھوڑے سے نظر ڈالتے ہیں۔
مجموعی خیبر پختونخوا کا جو بجٹ ہے نفس ایوارڈ کے تحت 2170 ارب روپیہ ہے، اور جو تعلیم کے لیے مختص کیا گیا ہے وہ 468 ارب روپیہ ہے، اور اسکولوں کے لیے جو بجٹ یعنی سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری اسکول تک ہے وہ 34,700 نہیں، مجموعی طور پر جو گورنمنٹ اسکول ہیں وہ 34,784 ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس انرولڈ ہیں وہ کوئی 59 لاکھ کے قریب ہیں، اور جتنے ٹیچرز ہیں ان کی تعداد ہے تقریباً کوئی 1,84,796 مجموعی طور پر جو ان سروس ٹیچرز ہیں، اور جو سیلریز اور یعنی 468 ارب روپے میں سے 409 ارب روپیہ جو ہے وہ سیلریز، پینشن اور یوٹیلیٹیز میں چلا جائے گا، اور صرف 59 ارب روپیہ جو ہے وہ انہوں نے، جسے یہ ڈیولپمنٹ بجٹ کہتے ہیں، جو بامشکل 12.6% بنتا ہے، اور اویلیبل جس میں ریپیئر ہے، مینٹیننس ہے، باؤنڈری وال کنسٹرکشن ہے، نئے اسکول روم کنسٹرکشن ہے، یعنی جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے صرف 59 ارب جو کہ 12.6% بنتا ہے۔ اور ڈیولپمنٹ کے لیے جو ایئر اینڈ ایئر انکریمنٹ ہے، یعنی پچھلے سال اگر یہ 2023 اور 2025-26 اور 2026 میں، یعنی یہ پچھلے سال 363 ارب تھا، اس سال 468 ارب ہے، پچھلے سال پرائمری اسکولوں کے لیے کوئی 300 ارب تھا، اس سال 363 ارب ہے، پچھلے سال 39 ارب تھا ہائر ایجوکیشن کے لیے، اور اس سال 45 ارب ہے، پچھلے سال مڈل اسکولوں کے لیے کوئی 7 ارب تھا، اس سال 9.5 ارب ہے، اور جو مفت درسی کتب تقسیم کرنے کے لیے پچھلے سال کوئی 6 ارب تھا، اور اس سال 8 ارب 50 کروڑ ہے، اور انرولمنٹ جو ہے وہ اس کو بڑھانے کے لیے پچھلے سال 3 ارب رکھا گیا تھا، اور اس سال 5 ارب رکھا گیا ہے۔ اب یہ کہاں پر خرچ ہو رہا ہے؟ جو مجموعی طور پر بجٹ ہے اس کو، یہ 59 ارب کا جو تعلیمی ترقیاتی بجٹ انہوں نے مختص کیا ہے، اس کا بریک ڈاؤن یہاں پر تھوڑا ہے کہ جو ضم شدہ اضلاع ہیں تقریباً 7 اضلاع ہیں، اور اس کے لیے کوئی 59% انہوں نے رکھا ہے، مختص کیا ہے 35 ارب روپے، اور مڈل اسکولوں کے لیے جو کہ 72 ان کی تعداد ہے 9 ارب 50 کروڑ روپیہ ہے، جو کہ 16% بنتا ہے، اور مفت کتاب درسی کتب تقسیم کرنے کے لیے 8 ارب 50 کروڑ روپیہ ہے، جو کہ 14% بنتا ہے، اور سولر انرجی کے ذریعے بنیادی یعنی بجلی پانی وغیرہ کے لیے 5 ارب 50 کروڑ روپیہ، اس میں کوئی 1100 اسکولز ہیں جنہیں شمسی توانائی پر منتقل کیا جائے گا، اور یہ کوئی ڈیولپمنٹ بجٹ کا 9% بنتا ہے۔ 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ انرولمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی بچوں کے داخلے کی شرح کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ کوئی 10 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، لیکن یہ ترقیاتی بجٹ کا محض 1% بنتا ہے۔ ہاں، اسی طرح اسکالرشپ کو بھی ڈیولپمنٹ بجٹ میں رکھا ہوا ہے، لیپ ٹاپ اسکیم کو بھی ڈیولپمنٹ بجٹ میں رکھا ہوا ہے۔ ہاں، وہ تو چلو نظر آتا ہے۔ آئی فیل ٹو گیٹ اٹ کہ انہوں نے اس کو درسی کتب کو خیبر پختون، یا تو اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں، میرا خیال ہے ایسے جو خاص پروگرامز ہیں ان پر کس طرح رقم انہوں نے خرچ کی ہے، کیونکہ ہر صوبے کے اندر کچھ مخصوص پروگرامز بھی ہیں۔ 9 ارب 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ماڈل سکولز پر، اور وہ صرف اور صرف 72 تعلیمی ادارے ایسے ہیں جن پر یہ 9 ارب 50 کروڑ روپے، جس میں اور اس میں 31 جو ہیں وہ بوائز سکولز ہیں، مڈل سکولز ہیں، اور 31 کے قریب ہی گرلز ہیں، اور 10 سکولز جو ہیں وہ مکس ہیں، یعنی بوائز اور گرلز۔ 8 ارب 50 کروڑ روپیہ جو ہے یہ بھی انہوں نے بھی یہ وہی درسی کتب کی تقسیم کے لیے رکھا ہوا ہے،
35 ارب روپیہ جو ہے وہ ضم شدہ اضلاع کے لیے جو پہلے قبائلی اضلاع کہلاتے تھے، اور 5.5 ارب روپیہ یعنی 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اسکول انرولمنٹ بڑھانے کے لیے ہے، اور یہاں تقریباً 10 لاکھ کے قریب جو بچے ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور 3 ارب 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پہلے میں نے ذکر کیا ہے شمسی توانائی، اور اس میں کوئی 1100 اسکولز ہیں جنہیں یہ شمسی توانائی پر منتقل کریں گے تاکہ بجلی اور پانی کی سہولت دستیاب ہو سکے، اور 2 ارب جو ہے وہ لڑکیوں کو اسکالرشپ کے لیے ہے، جس میں 1,000 روپیہ پر مہینہ اسکالرشپ ملا جائے گا، اور یہ تقریباً چھٹی سے 12ویں کلاس تک اور ہر اسکولوں میں۔ جو نئے کالج بنانے ہیں یا ان کے کچھ کیمپسز بنانے میں، اس میں 7 ارب 80 کروڑ روپیہ ہے، جس میں ہائر ایجوکیشن ایکسپینشن پورے صوبے میں شامل ہے۔ 1 ارب 95 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پرائمری اور ثانوی اسکولوں کے انفراسٹرکچر کے لیے ہے، جس میں اور 1 ارب 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اسکولوں کی بلڈنگز، 4 دیواری، نئے کلاس رومز، چھتیں یا جو کچھ مخدوش ہے اس پر رکھا ہے، اور مجموعی طور پر کوئی 16,000 سے زیادہ اسکول ہیں جو جزوی یا بڑی حد تک مخدوش ہیں۔ 3 ارب 29 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایسے اسکولوں کے لیے جن کی کارکردگی اچھی نہیں ہے، ان کی کارکردگی اچھی کرنے کے لیے انہوں نے مختص کیا ہے، اور جو امپروونگ آؤٹ کمز ہے وہ 3,290 ایسے اسکول ہیں جو ان کے خیال میں جن کی کارکردگی بہتر نہیں ہے، اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور تقریباً 6 ارب 14 کروڑ 80 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پیرنٹ ٹیچر کونسل، یہ بھی فگر مجھے حیران کرتا ہے، یہ بہت زیادہ ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے۔ 6 ارب 14 کروڑ 80 لاکھ روپیہ پیرنٹ ٹیچر یہ اسکول کونسل کے لیے۔ 10 ارب 34 کروڑ روپیہ جو ہے وہ گورننس یا اسکولوں کی مینجمنٹ کو یا انرولمنٹ کو یا سیکنڈری اسکول ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اب مجموعی طور پر یہ کرائسس کیا ہے؟ اب ہم نے دیکھا 49,20,000 بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور اس میں جو آؤٹ آف اسکول گرلز ہیں وہ 29,20,000 ہیں، اور جو اسکولوں سے باہر لڑکے ہیں 19,90,000 ان کی تعداد بنتی ہے۔ یہ 2023 میں کوئی اتنی تھی، اور 2000 اور اس وقت جو ہے وہ 49,20,000 ہے، یعنی مجموعی طور پر اس میں کوئی بہت تھوڑا یعنی اضافہ ہوا ہے۔ اگر 49,20,000 بچے اسکولوں سے باہر جو کہ 37.5% بنتے ہیں، تو اس میں یہ لڑکیوں کا میں ذکر کر گیا ہوں، ٹھیک ہے چلیں۔ انرولمنٹ کس طرح جیسے جیسے بچے آگے جاتے ہیں پرائمری سے مڈل، میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور پھر یونیورسٹی تک، اس میں بہت زیادہ ڈراپ آؤٹ ریشو جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر پرائمری سطح پر 43,80,000 بچے ہیں تو مڈل تک جاتے ہوئے 19 لاکھ رہ جاتے ہیں، اور پھر 95 لاکھ میٹرک تک، اور پھر 52 لاکھ کے قریب مڈل تک، اور پھر صرف 18 لاکھ جو ہے وہ یونیورسٹیز تک رہ جاتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا ہے کہ 16,000 سے زیادہ اسکول جو ہیں انہیں فوری طور پر تعمیر اور مرمت کی ضرورت ہے، جزوی یا جزوی سے تھوڑی زیادہ، اور اس کے لیے صرف 1 ارب 50 کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے، جبکہ یہ تقریباً 93,750 روپے فی بلڈنگ کے لیے بنتا ہے، اور رف اندازہ یہ ہے کہ تقریباً 50 لاکھ سے 1.5 کروڑ تک ایک اسکول کی 4 دیواری کی مرمت کے لیے پیسے لگتے ہیں۔ اب فیسلٹیز جو نہیں ہیں اور اسکول جو متاثر ہیں، اور کتنا بجٹ انہوں نے موجودہ رکھا ہے، اور اس وقت اس کا اگر یہ ضروریات اور سہولیات میسر ہوں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔
جو غیر محفوظ اسکول ہیں وہ 16,000 سے زیادہ ہیں، اور سب سے زیادہ انہوں نے تقریباً کوئی 1,50 کروڑ روپیہ رکھا ہے، میں نے رکھا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ لڑکیاں جو ہیں وہ ایسے اسکولوں میں نہیں آتی جن کی چار دیواری اگر نہ ہو، یا کلاس روم ٹھیک نہ ہوں، یا ٹوائلٹ خاص طور پر نہ ہو، بجلی اگر نہ ہو۔ کوئی 5,000 سے اوپر اسکول ہیں، اور 28 جو ہیں وہ سیٹل ڈسٹرکٹس میں ہیں جنہیں کہتے ہیں، اور سولر فیسلٹی جو ہے وہ کوئی 1,100 اسکولوں میں نے ذکر کیا ہے، جہاں پر پنکھے نہیں ہیں، بجلی نہیں ہے، یا پینے کا پانی متاثر ہوتا ہے۔ ٹوائلٹس اور لیٹرین کے لیے سیٹل ڈسٹرکٹس میں کوئی ایک طرح سے رقم مختص نہیں کی گئی، اور باؤنڈری وال کے لیے بھی خاص طور پر کوئی رقم مختص نہیں کی گئی، اور جہاں سائنس کی لیبارٹری نہیں ہے ان کی تعداد بہت بڑی ہے، اس کی ریشو معلوم نہیں ہے، اور جو آئی ٹی اور کمپیوٹر کے بھی ایک بڑی تعداد میں فیسلٹیز نہیں ہیں۔ صرف 72 ماڈل اسکولز ایسے ہیں جن کے اندر آئی ٹی کی فیسلٹیز یا لیب کی فیسلٹیز موجود ہیں۔ اور ٹیچرز اور ہیومن ریسورس کرائسس یا اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ صرف اسکولوں کی شرح یا بجٹ بڑھانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک شرح تعلیم نہیں بڑھتی۔ اس میں ٹیچرز کا میں نے ذکر کیا ہے کہ 1,84,796 ہیں، 40% جو ہیں ان کی کوئی رسمی تربیت نہیں ہے، اور ایک تقریباً ایک ٹیچر جو ہے وہ پہلے میں نے ذکر کیا کوئی 25 سے لے کر 50 بچوں کو سنبھالتا ہے، اور ملٹی گریڈ سکولز بھی بہت زیادہ ہیں۔ 90% سے زیادہ اساتذہ، بہرحال اس کی اٹینڈنس ریشو ہے جو کہ بلوچستان سے کافی بہتر ہے۔ 15,000 سکولز جو ہیں وہ انہیں اسکول ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ذریعے اس سال انہوں نے پرائیویٹائز کر دینا ہے۔ جی، ملٹی گریڈ کا یہاں تعداد نہیں ذکر کیا گیا، لیکن کافی زیادہ تعداد ہے اس کی ملٹی گریڈ کی۔ جہاں نہیں تعداد و شمار نہیں ملے تو وہ نہیں لکھے، وہ مل نہیں سکے۔ اچھا، اس میں 58% لٹریسی، جو کے پی آر اوور آل لٹریسی 58% ہے، اور 87.4% جو ہیں وہ یعنی سیلریز میں چلا جاتا ہے، اور 32% جو ہے وہ فیمیل لٹریسی کی شرح ہے ہمارے پاس، اور آؤٹ آف اسکول جو ہے میں نے پہلے ذکر کیا 49,20,000 آؤٹ آف اسکول بچے ہیں۔ اب مجموعی طور پر جو نتیجہ نکلتا ہے کہ ایجوکیشن یعنی تعلیمی ترقی کے لیے انہوں نے کوئی 59 ارب روپیہ رکھا ہے، جو کہ 12.6% بنتا ہے، اور تقریباً 9.5 ارب روپیہ صرف اور صرف 72 اسکولوں کے لیے رکھا ہے، اور پر اسکول جو ہے وہ صرف یعنی 1,70,00,000 کا سنگل باؤنڈری وال کا لگتا ہے۔ اچھا، 87.4% جو ہے وہ 468 ارب روپیہ ایجوکیشن بجٹ کے لیے رکھا ہے، اور خیبر پختونخوا میں 49 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، یہ میں ذکر کر چکا ہوں، اور یہ سب تقریباً یہ اعداد و شمار میں پہلے بتا گیا ہوں۔ ریکمنڈیشن کیا آتی ہے اس میں؟ تقریباً جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کو یا ترقیاتی بجٹ کو 3 گنا کرنے کی ضرورت ہے، موجودہ جو رقم مختص کی ہے اس سے 180 ارب روپیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمرجنسی اسکول جن کی تعمیر و مرمت کی ضرورت ہے تقریباً 80 ارب روپیہ اس کے لیے مختص کرنا چاہیے۔ 4 دیواری ٹوائلٹس اور صاف پانی کے لیے تقریباً کوئی نہ کوئی رقم یعنی مخصوص کرنے کی ضرورت ہے، بالکل اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اور یونیورسل سائنس اور آئی ٹی لیب صرف 72 اسکولوں میں ہیں اور اسکولوں میں نہیں ہیں، اور گرلز اسکولوں کو زیادہ ایکسلریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کا انفراسٹرکچر کا باؤنڈری وال اور ٹوائلٹس کا بہت براہ راست اثر پڑتا ہے ان کے نہ آنے پر، اور خاص طور پر جو ضم شدہ اضلاع کے لیے اس وقت انہوں نے رقم 50 ارب رکھی ہے،
اس کو رنگ فینس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی اور مد میں اس کو خرچ نہ کیا جائے. اور ٹیچرز کی سیلری جو ہے اسے آؤٹ کم بیسڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے کارکردگی کی بنیاد پر ان کی سیلری بڑھائی جائے یا انہیں ایکسٹینشن دی جائے، اور اس سے ذرا تعلیم کی جو کوالٹی ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. اینول خیبر پختونخوا جو سالانہ کارکردگی کی شرح، انرولمنٹ شرح، اساتذہ کی انرولمنٹ اور بچوں کی جو پرفارمنس ہے اس کو سالانہ پبلش کرنے کی ضرورت ہے. چلیں یہ میں ذکر کر گیا ہوں. نیکسٹ ایک اور رہی ہے پنجاب. اوکے، پنجاب کا مجموعی جو ٹوٹل جو پبلک سکولز ہیں وہاں کوئی 42,873 ہیں، اور انرولمنٹ جو ہے وہ کوئی 10.53 ملین ہے، اور جو ٹیچرز ڈپلائیڈ ہیں اس وقت 3,20,713 ہیں. 61% اس میں پرائمری اسکول کی انرولمنٹ ہے ہماری، اور جو رورل ایریاز ہیں اس میں 87% رورل ایریاز میں ہیں، اور جس میں کوئی 37,373 اور 5,500 جو ہیں اربن سکولز ہیں، اور 69% جو ہیں وہ اردو میڈیم یعنی ذریعہ تعلیم استعمال کرتے ہیں، اور 11% جو ہے وہ کوئی انگریزی میڈیم سکول کہلائے جا سکتے ہیں. پنجاب کا ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ 5,903 ارب ہے، جس میں 750 ارب جو تھا وہ ایجوکیشن کے لیے رکھا گیا ہے، اور جو غیر ترقیاتی اخراجات ہیں وہ 686 ارب ہیں، جس میں اساتذہ کی تنخواہیں اور پینشن وغیرہ ہے، اور ترقیاتی بجٹ صرف 63 ارب ہے. ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کا مجموعی بجٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 68 ارب روپیہ ہے. ہائر ایجوکیشن کا 30 ارب روپیہ ہے، اور اسکولوں کی سطح پر کوئی 25 ارب روپیہ ہے، اور شرح تعلیم بڑھانے کے لیے 3 ارب روپیہ ہے، اور اسپیشل ایجوکیشن کے لیے 3 ارب 70 کروڑ روپیہ ہے، اور ٹوٹل بجٹ جو ہے وہ 750 ارب روپیہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے. اور یہ آپ اگر 2025-26 کے حساب سے دیکھیں تو ٹوٹل جو ہے وہ 61%، 57% مجموعی طور پر ترقیاتی بجٹ کم ہے. ہائر ایجوکیشن کی سطح پر 22% انہوں نے کم کیا ہے، اسکول ایجوکیشن پر 74% کم کیا ہے، اور شرح تعلیم کے لیے تقریباً 6% کم کیا ہے، اسپیشل ایجوکیشن کے لیے 26% بجٹ کم کیا ہے، اور ٹوٹل جو ہے تقریباً 7.8% کم کیا ہے. اچھا، یہ وہی رقم ہے دوبارہ آ رہی ہے. جو خاص پروگرام ہے یعنی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن پیف کے لیے، جس میں مکمل پرائیویٹائزیشن ہے، وہ 55 ارب روپیہ ہے، اور سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، آرٹس اور میتھمیٹکس میں 40 ارب روپیہ ہے، اور سٹیم کے لیے اسکول لیول پر 33 ارب روپیہ ہے، اور چیف منسٹر لیپ ٹاپ پروگرام اسکیم جو ہے 27 ارب روپیہ رکھا ہے. ہونہار اسکالرشپ پروگرام جو ہے وہ کوئی 22 ارب روپیہ رکھا ہے، اور تقریباً پیما پاکستان ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ، یہ بھی ایک طرح سے پرائیویٹائزیشن ہے جس میں مینجمنٹ ان کے پاس ہوتی ہے لیکن اسکول آؤٹ سورس ہوتے ہیں، 10 ارب روپیہ ہے. اور نئے کالجز کے لیے 7 ارب 80 کروڑ روپیہ، آئی ٹی لیبس کے لیے کوئی 6 ارب 90 کروڑ روپیہ، اور 4 ارب روپیہ اسکولوں میں یعنی دوپہر کا کھانا کے لیے، 5 ارب روپیہ جو ہے وہ مخدوش بلڈنگز کے لیے ہے، اور 5 ارب روپیہ جو ہے اضافی کلاس رومز کے لیے ہے، اور تقریباً 1 ارب 90 کروڑ روپیہ جو ہے وہ آرٹسٹ یعنی ہر ڈویژن میں ایک اسکول بنانے کے لیے ہے. جو یعنی 96 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور تقریباً یہ 36.6% بنتے ہیں، اور باقیوں کا میں نے یہ کمپیریزن ہے پنجاب میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں.
3,000 سے زیادہ اسکول بلڈنگز جو ہیں وہ مخدوش ہیں، جب کے لیے اسکولوں کی بلڈنگز چار دیواری کلاس رومز کے لیے صرف 5 ارب روپیہ رکھا ہے، اور جو کلاس رومز نہیں ہیں تقریباً کم ہیں، یا کلاس روم 50,000 کے قریب مزید کلاس روم بنانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے 5 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، اور جن کی باؤنڈری وال نہیں ہے اس کے لیے مخصوص بجٹ نہیں ہے، پینے کے پانی کے لیے بجٹ مخصوص شاید 18% اسکولوں میں ہے، باقیوں میں نہیں ہے، سینیٹیشن فیسلٹیز تقریباً 3% اسکولوں میں نہیں ہے، اور ڈیجیٹل ڈیوائسز جو ہیں آئی ٹی اکوپمنٹ وغیرہ 81% اسکولوں میں نہیں ہے، اور ڈسیبلٹی کے لیے روم جو ہیں وہ تقریباً 77% اسکولوں میں موجود نہیں ہیں۔ ماں سوائے 2 یعنی انسیف بلڈنگز اور مسنگ کلاس روم کے لیے 5 ارب اور 5 ارب کے علاوہ، اور کچھ ڈیجیٹل ڈیوائسز کے لیے 3 ارب، اور پھر ڈسیبلٹی روم کے لیے تقریباً 1 ارب 90 کروڑ روپیہ رکھا گیا ہے۔ باقی تمام آشاریوں یا ضروریات کے لیے کوئی بجٹ نہیں رکھا گیا۔ اب یہ اوور آل ٹیچنگ پوسٹ 1,20,000 ہیں، جس میں 46,000 کے قریب ٹیچرز جو ہیں وہ سرپلس ویسے نہیں ہے، سرپلس سے یہاں مراد یہ ہے کہ وہ کچھ اسکولوں میں بہت زیادہ ہیں اور دیہی اسکولوں میں بہت کم ہیں، اور 7 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکولوں کو پرائیویٹائز کرنے کے بعد اب ڈراپ آؤٹ ہو گئے ہیں، اور 5,800 اسکول جو ہیں وہ اس وقت تک پیف اور پیما کو ہینڈ اوور کیے جا چکے ہیں۔ 10,500 مزید اسکول جو ہیں وہ پیف اور پیما کو دے دیے جائیں گے اسی سال، اور اس سال کوئی تقریباً اسکول مینجمنٹ کمیٹی اور لرننگ پاورٹی پالیسی اور ٹیچر رجسٹرائزیشن کی، اور پنجاب ایجوکیشن کریکولم اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ اتھارٹی، یہ کوئی 5 پالیسیز آئی ہیں، لیکن جو خاطر خواہ ترقی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ 268 اسکول جو ہیں وہ اپ گریڈ کیے جانے ہیں، اور لیپ ٹاپ اسکیم وہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ سینٹر آف ایکسیلنسیز کا ایک پروگرام لانچ کیا گیا ہے، اور 5,800 اسکول جو کہ تقریباً، اور 71 کالج جو ہیں وہ آؤٹ سورس کیے جانے ہیں۔ اچھا، یہ 7,000 بچے پہلے ہی ڈراپ آؤٹ ہو چکے ہیں۔ چلیں اس کمپیریزن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے جو کٹ لگایا ہے وہ 57% لگایا ہے، اور 91.6% زیادہ تر سیلریز میں چلا جاتا ہے، اور 96 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، 3,000 اسکولیں جو ہیں وہ مخدوش ہیں ان کی بلڈنگ، 12,000 ٹیچرز کی پوسٹ جو ہیں وہ خالی ہیں یا فوری طور پر ضرورت ہے انہیں، اور اچھا، ایجوکیشن بجٹ جو ہے وہ کم از کم فوری طور پر ڈبل کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ایمرجنسی ریکروٹمنٹ کے لیے کوئی 1,20,000 جو ہیں وہ مزید اساتذہ بھرتی کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اور گرلز انفراسٹرکچر کے جو تعمیر و مرمت کا کام ہے اس کو ایکسلریٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور کریکولم ریفارم فوری طور پر ضرورت ہے، صرف سٹیم کے ساتھ ساتھ کریکولم ریفارم یا کریکولم میں جو گیپس ہیں پہلے سے تھوڑا بہتر ہوا ہے، مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اینول جو ڈسٹرکٹ لیول لرننگ آؤٹ کم ہے ان کو پبلش کرنے کی یا ڈیش بورڈ بنانے کی ضرورت ہے، اور اسپیشل ایجوکیشن بجٹ جو ہے اس کو تقریباً 10 ارب کرنے کی ضرورت ہے۔ بظاہر تو یہ زیادہ لگتا ہے، لیکن کیونکہ اس کا زیادہ حصہ ہے، کیا ایک خطیر حصہ جو ہے وہ پینشن اور سیلریز اور یوٹیلیٹیز میں چلا جاتا ہے، اور اسکول ایجوکیشن ڈیولپمنٹ میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ چلے، اچھا، یہ ایک شرح ہے، اس کا ذرا تھوڑا کچھ ساؤتھ پنجاب کے ڈسٹرکٹ کا میں نے ذکر کیا ہے، جو
बच्चे यानी जो कभी स्कूल नहीं गए, बच्चे तो नहीं कहना चाहिए एडल्ट, वो 51% उनकी तादाद है। जो लड़कियां स्कूलों से बाहर हैं 31% है। यूनिवर्सिटी सिर्फ 15 है वहाँ पर, मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीज़न में। और 3,47,000 और नहीं 34,70,000 जो ट्रेसेबल हायर एजुकेशन बजट जो है वो होना चाहिए, नहीं है। 51.5% जो है, अच्छा ये जिक्र मैं कर गया हूँ, ठीक है, ये भी जिक्र कर गया हूँ। अच्छा ये देखें कि सबसे नीचे जो है जो लिटरेसी रेशो है वो साउथ पंजाब के ज़िलों की है। डेरा गाजी खान 58%, मुजफ्फरगढ़ 59%, लोधरा 63%, बहावलपुर 64%, बहावलनगर 68%, खानेवाल 72%, मुल्तान 72% और लिया सिर्फ 73%। जबकि आपको ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें शरह तालीम काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अच्छा ये भी तकरीबन सेम है। अच्छा इसमें जो है डायरेक्टली ट्रेसेबल एलोकेशन यानी डेरा गाजी खान डिवीज़न के लिए ये 70 मिलियन, विमेन यूनिवर्सिटी के लिए टीजी खान 70 मिलियन है, और चाकर खान यूनिवर्सिटी के लिए 50 मिलियन है, और लोधरा के लिए तकरीबन गर्ल्स कॉलेज के लिए 49 मिलियन, रहीम यार खान में यूनिवर्सिटी के लिए 45 मिलियन, और लिया के लिए 37 मिलियन, और नवाकोट लिया में 26 मिलियन। मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में डिवीज़न में, तीनों डिवीज़न में यानी कोई 13 ज़िले बनते हैं, 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि सिर्फ लाहौर और रावलपिंडी में 54 यूनिवर्सिटीज़ हैं। सराइकी रीजन में यानी 51.5% ये, अच्छा ये मैं तकरीबन जिक्र कर गया हूँ, ठीक है, शुक्रिया। ये ज़रा आदाद व शुमाल थोड़े बोरिंग होते हैं। अच्छा सिंध को, अच्छा सिंध रह गया, चलें जी सिंध, हाँ मैं समझा कंप्लीट हो गया, ओके। सिंध में 40,978 मजमूई तौर पर स्कूल्स हैं, और टोटल जो एनरोलमेंट है वो 52,19,784 है। जो असातिज़ा इस वक्त काम कर रहे हैं वो 1,68,628 है, और जो फंक्शनल स्कूल्स हैं वो 38,034 हैं। अच्छा इसमें अब उसकी फर्दर तकसीम है। तकरीबन 36,000 स्कूल जो है वो प्राइमरी हैं, 1,654 सेकेंडरी हैं, 1,581 मिडिल हैं, 1,027 जो हैं वो एलिमेंट्री हैं, और 491 जो हैं वो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। इसमें जो नॉन फंक्शनल तकरीबन 7% स्कूल जो हैं वो मुराद मुकम्मल टूट फूट का शिकार हैं, काम नहीं कर रहे। 41% जो है वो फीमेल एनरोलमेंट है, 21,25,139। 59% जो है वो मेल एनरोलमेंट है, 30,94,645, और इसमें कोई 33% जो है वो फीमेल टीचर्स हैं, 55,843, और 67% जो हैं वो मेल टीचर्स हैं, 1,12,785। अच्छा की टेक अवेज जो हैं ये, अच्छा ये सारे आदाद शुमार का मैं जिक्र कर गया हूँ, इनमें क्या रह गया है। अच्छा डेवलपमेंट बजट जो है वो अगर हम देखें तो यानी पिछले साल 2025 और 2026 में यानी पिछले साल जो था वो 523 अरब था, और इस साल 497 अरब है। स्कूलों का 447 अरब पिछले साल था, एक साल 446 अरब है। कॉलेज के लिए 41 अरब पिछले साल, इस साल भी 41 अरब, और हायर एजुकेशन स्कूल ये
42 ارب پچھلے سال، اور اس سال تقریباً 45 ارب، یہاں تھوڑا بڑا ہے۔ اسکول اسپیسیفک بجٹ جو ہے وہ 18 ارب، اور اس سال ذرا 22 ارب اس میں اضافہ ہے۔ اور سندھ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن 2.6 ارب پچھلے سال، اور اس سال 3.5 ارب۔ چلیں، ان کا ذکر ہو گیا ہے۔ اسکول اسپیسیفک بجٹ جو ہے وہ تقریباً 22 ارب 64 کروڑ روپیہ ہے۔ 5 ارب روپیہ جو ہے وہ مفت کتابوں کی تقسیم کا ہے۔ 45 ارب روپیہ جو ہے وہ سندھ ہائر ایجوکیشن کے لیے، ہائر ایجوکیشن، اور 16 ارب 46 کروڑ روپیہ جو ہے وہ انرولمنٹ بڑھانے کے لیے ہے، اور 3 ارب 52 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن کے لیے۔ 6 ارب 80 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ایگزام فی ریمبرسمنٹ ہے، اور اس میں 80 لاکھ جو ہے وہ تقریباً یورپین یونین کا ڈیولپمنٹ تھرو انہانسڈ ایجوکیشن پروگرام کے تحت ہے، اور اسی طرح 85 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ٹیکسٹ بک بورڈ ریمبرسمنٹ کے لیے ہے۔ 1 ارب 50 کروڑ جو ہے ارب روپیہ وہ نان فارمل ایجوکیشن کے لیے، 1 ارب 30 کروڑ روپیہ کیڈٹ کالجز کے لیے ہے، اور تقریباً 0.12 کمیونٹی کالجز اور گرانٹس کے لیے ہے، اور 10 کروڑ روپیہ جو ہے وہ تقریباً STEAM کے لیے ہے۔ تو مجموعی طور پر 74 لاکھ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، اور اگر کمپیئر کیا جائے تو پنجاب میں سب سے زیادہ ہیں، یعنی تقریباً 97 لاکھ بچے، سندھ میں 74 لاکھ بچے، بلوچستان میں 35 لاکھ بچے، اور خیبر پختونخوا میں 45 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ اچھا، انرولمنٹ اس کا میں ذکر کر گیا ہوں پہلے۔ چلیں، اسکول بلڈنگز کے لیے کوئی 23 کروڑ 49 لاکھ روپیہ ہے، اور اس کے لیے 80 کروڑ 32 لاکھ روپیہ ہے ڈیپ کے لیے، جو کہ یورپین یونین کی فنڈنگ ہے، مسنگ اسکولوں اور مسنگ فیسلٹیز کے لیے، اور جو متاثرہ اسکول ہیں، اور جو بجٹ رکھا گیا، اور اس کے اثرات۔ تقریباً 7635 نئے اساتذہ کی ضرورت ہے، اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس وقت 446 ارب روپیہ انہوں نے دیا ہے صرف ترقیاتی مد میں، اور 22.6 ارب روپیہ جو ہے وہ اسکول اسپیسیفک بجٹ ہے، اور 7.6 ارب روپیہ جو ہے وہ فرنیچر فکسچر کے لیے ہے، اور 1 ارب 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ غیر رسمی تعلیم کے لیے، اور تقریباً 10 کروڑ روپیہ جو ہے وہ اسٹیم کے لیے۔ بجٹ جو کم ہوا ہے 497 ارب سے، تقریباً پچھلے سال وہ 523 ارب تھا، اور ایجوکیشن ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے وہ ابھی 26 ارب 86 کروڑ روپیہ ہے، جو کہ صرف 5.2% ہے، اور سندھ میں تقریباً میں نے بتایا کہ 74 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور نئے پوسٹ کا بھی میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ چلیں، ایجوکیشن بجٹ جو ہے وہ تقریباً 80 ارب کرنے کی ضرورت ہے، ترقیاتی بجٹ، اور فلڈ سے جو اسکول متاثر ہوئے ہیں اس میں تقریباً 20 ارب روپیہ مختص کرنے کی ضرورت ہے، اور بجٹ لائنز فار اسکول بلڈنگ کے لیے رنگ فینس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی اور ماد میں خرچ نہ کیا جا سکے، اور سٹیم کے لیے تقریباً 100 ملین سے زیادہ رقم مختص کرنے کی ضرورت ہے، اور ڈائریکٹ جو اینڈ ڈیڈیکیٹڈ شیئر ہے وہ کوئی 18.4 ارب روپیہ ہے، اور اچھا انٹروڈیوس ٹھیک ہے، چلیں ان کا میں نے ذکر پہلے کیا ہے۔ یہ بھی میں بتا گیا ہوں، اعداد و شمار مجموعی طور پر، فلڈ ریسٹوریشن کا بھی ذکر کیا ہے، کوالٹی ایجوکیشن کا بھی ذکر کیا ہے۔ چلیں،
थैंक यू. चलिए, कोई सवाल हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर तमत बिल खैर. जी. ये वो ना, ये है. सर इसमें 90% सैलरी और ऑपरेशनल कॉस्ट में आता है, तो ये ओवर बर्डन है या नेसेसरी है, क्योंकि तनख्वाह भी तो देनी है. दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो अडल्ट एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल जो बच्चे नहीं पढ़ सके, 20-21 साल की उम्र तक नहीं पढ़ सके, उनका कोई फॉर्मल मेथड है उनको पढ़ाने का? ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है. जो पहला आपका सवाल है कि ये ज़रूरी है या बर्डन है, ज़रूरी तो है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि असातिज़ा की तादाद बढ़ाई जाए, स्कूलों की तादाद बढ़ाई जाए और ख़वातीन असातिज़ा की तादाद बढ़ाई जाए, चार दीवारी ठीक की जाए. लेकिन मजमूई तौर पर अगर जीडीपी और एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर बजट बढ़ाया जाए तो फिर ये एड्रेस हो सकता है. यानी डेवलपमेंट बजट को मजमूई तौर पर बढ़ाने की ज़रूरत है. अगर डेवलपमेंट बजट मजमूई तौर पर बढ़ेगा तो ये तो रिकरेंट बजट है, उसमें सैलरी है, पेंशन है, यूटिलिटीज़ हैं, बिजली गैस पानी का बिल है. तो इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि डेवलपमेंट बजट और मजमूई तौर पर बजट बढ़ाया जाए, फिर उसका डेवलपमेंट बजट बढ़ाया जाए. तो फिर देखते हैं हिसाब से. जी हाँ, एडल्ट एजुकेशन मेरा ख्याल है ये कोई 1980 से प्रोग्राम चल रहा है, नई रोशनी स्कूल और मकतब मस्जिद स्कूल. एडल्ट एजुकेशन ज़रूरी तो है, लेकिन कोशिश ये करें कि एडल्ट जो लिटरेसी है या नॉन लिटरेसी है वो कम हो सके तादाद, वरना एडल्ट लिटरेसी थोड़ी मुश्किल हो जाती है. उसको रूल आउट तो नहीं कर सकते, वो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन एडल्ट लिटरेसी कम होगी अगर शरह तालीम बढ़ जाए मजमूई तौर पर. जी मैं टीचर हूँ. मैं गरीब बच्चों के एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, इधर बजीचा में, G11 पार्क में. और तो आपने ये जो वजह से बताया, इसका हल क्या है? हम इसी तरह से गरीब स्कूल बनाते रहें गरीब बच्चों के लिए? मेरे घर में भी एक ट्यूशन सेंटर चलता है, वो वहाँ पे कोई 12-13 गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं. तो इसका क्या हाल है फिर? इसका हल ये है कि सरकार जिम्मेदारी ले, मजमूई तौर पर बजट बढ़ाए, जो कि पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है, मैंने पहले जिक्र किया है. और सरकार को पुश कैसे किया जाए ये करने के लिए? 4 से 6% जो है जीडीपी टर्म्स में हो, जी 25% आपके एलोकेशन या अखराजात के टर्म्स जी. में हो, तो फिर मसला हल हो सकता है. साथ साथ हल बताते रहे हैं ना. अच्छा, और इनको पुश कैसे किया जाए? सॉरी, मैंने आपकी शायद टॉक मिस कर दी है. पुश इसी तरह ये हम पुश ही तो कर रहे हैं ना, हम उनको एनालिसिस उनके सामने रखते हैं, तो फिर उनको सोचना चाहिए. आपने रखा है एनालिसिस गवर्नमेंट के सामने, तो गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था? मेरा ख्याल है कि पब्लिक पॉलिसी डिमांड के लिए जिस तरह हम उसमें लेक्चर्स हैं, टॉक्स हैं, एनालिसिस हैं, करना चाहिए. तो हर तरह से डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी अब आप चीज़ देखिए, आपकी टॉक में गिनती के लोग हैं, मतलब इतनी इम्पोर्टेंस है एजुकेशन की. हाँ, वो एजुकेशन और हेल्थ दोनों में लोग तवज्जो नहीं देते, लेकिन सनसनीखेज़ी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं.
سی ڈی ایجوکیشن پہ کوئی فوکس نہیں تھا کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ہو, ان کی ماؤں کو تربیت دیں, اس کا کوئی بھی بجٹ نہیں رکھا, نہ کوئی 0.5% بھی نہیں رکھا, کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو انہوں نے اوور آل ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں مرج کیا ہوا ہے, لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ اسپیشلائزڈ ارلی چائلڈ ایجوکیشن جس میں ماؤں کی بھی تربیت شامل ہو, تو اتنی ترقی یافتہ پالیسی تو ہماری نہیں ہے ابھی. باہر کے ملکوں میں, اسکینڈینیوین ملکوں میں خاص طور پر توجہ دی جاتی ہے کہ جو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہے, یعنی 3 سال سے بچوں کو کچھ نہ کچھ سکھانا شروع کر دینا چاہیے. یہاں پر پرائیویٹ اسکول تو کافی ہیں جنہیں ارلی چائلڈہڈ یا پری اسکولنگ کہتے ہیں, لیکن پری اسکولنگ گورنمنٹ میں ٹیکنیکلی یا تھیریٹیکلی تو ہے, لیکن ہے نہیں, کلاس 1 سے ہی شروع ہوتا ہے. تو ضروری چیز ہے, رکھنا چاہیے الگ الگ بجٹ پہ. یہی ہم نے کہا ہے کہ بہت سارے ہیڈز میں الگ الگ بجٹ مخصوص کرنے کی ضرورت ہے. سر ایک چیز اور میں پوچھنا چاہ رہا تھا, جیسے کہ لائک پنجاب کے بجٹ میں تو آئی تھنک ریمپس وغیرہ ہیں ڈسیبل بچوں کے لیے, لیکن جو باقی ڈسٹرک ہیں KPK, سندھ اور بلوچستان, تو وہاں پہ ایسا کوئی بجٹ میں نظر نہیں آیا کہ بچوں کو جو بچوں کے لیے ایکسیسیبل بنایا جائے اسکولس کو, کیونکہ بہت سارے ڈسیبل بچے اوبویسلی ہر ڈسٹرکٹ میں ہوں گے, تو اس کے لیے کوئی ایسا بجٹ میں کسی نے آئی تھنک غور ہی نہیں کیا, یا کسی نے ضروری نہیں سمجھا کہ اس کے لیے بھی کچھ بجٹ ہونا چاہیے, تاکہ اگر اسکول ایکسیسیبل ہوں گے تو پھر ہی جو ہے نا بچے وہ آ سکیں گے اسکول میں. نہیں کیا گیا ہے پنجاب میں اور بلوچستان میں, لیکن جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا بجٹ رکھا گیا ہے. یعنی 77% اسکول ایسے ہیں پنجاب میں, جیسا کہ مجھے یاد آ رہا ہے, وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں اگر کوئی بچہ فزیکلی ڈسیبل ہے. رفتہ رفتہ اس طرف توجہ دے رہے ہیں, لیکن جتنا ریکوائرڈ بجٹ ہے اس کے مقابلے میں بہت ہی کم بجٹ رکھا گیا ہے. ہاں, سندھ میں, بلوچستان میں کم ہے, پنجاب میں تھوڑا سا ہے, خیبر پختونخوا میں بھی کسی حد تک ہے, لیکن تمام اسکول ایکسیسیبل ہونے چاہیے. ایکسیسیبلٹی کی جہاں تک بات آتی ہے تو ایکسیسیبلٹی صرف چلڈرن ود ڈسیبلٹی یا ٹیچرز ود ڈسیبلٹی نہیں ہے. ان اسکولوں کو بھی ایکسیسیبل کہا جاتا ہے جہاں اگر کوئی روڈ نہیں ہے, یا اگر 4 دیواری نہیں ہے, یا وہاں پر پانی نہیں ہے, یا ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, تو وہ بھی ان ایکسیسیبل اسکول کہلاتے ہیں, کیونکہ لڑکیاں خاص طور پر یا لڑکیوں کے والدین انہیں اسکول بھیجنے سے گریز کرتے ہیں, تو وہ بھی ایکسیسیبلٹی میں آتا ہے. جی بہت شکریہ.